بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت سے رکھے اور آپ کی دلی حاجات پوری فرمائے۔ تمام احباب کو ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک ہمارے پاس چند دنوں کا مہمان ہے۔ جس نے اس کی جتنی قدر کی ہوگی وہ خوب عیش میں ہوگا، اور جو سستی کا شکار رہے ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیوں میں عبادات کا اہتمام کریں اور اس وقت کو خوب مفید تر بنا کر اپنی مغفرت کا سامان کریں۔ آخری عشرے میں خاص بات جو بہت اہمیت و فضیلت کی حامل ہے وہ اعتکاف ہے، جو مسلمان اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے محض اللہ رب العزت کی عبادت کی نیت سے مسجد میں آ کر ٹھہرے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ مبارک عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ صدقہ کیا کرتے اور خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاتے تھے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہی اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، مگر اس کے آخری 10 دن بہت ہی زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کو باقی 2 عشروں سے ممتاز کرنے والی لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہے، جسے قرآن پاک میں لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے: قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے: یقیناً ہم نے ہی اسے یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کی پہلی 20 راتوں میں معمول کے مطابق نماز پڑھتے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو عبادت میں خوب محنت کرتے تھے۔ مبارک ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات قدر والی ہے۔ ہمیں آخری عشرے کی طاق راتوں میں خوب عبادت کر کے اس رات کی فضیلت کو پانا چاہیے۔ شب قدر کی چند علامات یہ ہیں: شب قدر کی صبح سورج یوں طلوع ہوتا ہے کہ اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ شب قدر میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور شب قدر ایک خوشگوار رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ شب قدر میں آدمی حسب معمول جو دعا چاہے مانگ سکتا ہے، تاہم اس رات کو جو خاص دعا ہے اسے ضرور مانگنا چاہیے، اور وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی ہے: اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے، کرم فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ماہ رمضان کے اختتام پر روزوں کے مکمل ہونے کی خوشی میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کو نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان میں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، 29 رمضان المبارک کی شب کا نہایت ہی مجرب اور خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، دن بدن بڑھتی غربت سے پریشان ہیں، ان کی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہیں، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پیسے ختم ہو جاتے ہیں،
تو اس ماہ مبارک میں یہ خاص عمل 29 رمضان کو کر لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، آپ کے گھر میں مال و دولت میں خیر و برکت ہوگی، رزق میں ایسی شاندار برکت ہوگی کہ عقل ہی دنگ رہ جائے گی۔ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں کے منہ کھول دیں گے، تنگ دستی، مفلسی اور جملہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجرب وظائف آپ احباب سے شیئر کرتے رہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ 29 رمضان کی شب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ رب العزت عید سے پہلے حل فرما دیں گے۔ کسی کے کاروبار میں بندش ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے مگر حالات سازگار نہیں ہے، غربت اتنی ہے کہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، تو یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اللہ پاک آپ کو مالا مال فرما دیں گے۔ رزق اتنا آ جائے گا کہ رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ صرف ایک بار آپ یہ عمل کر لیں تو کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ مال و دولت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ 10 نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہیں، رزق کم نہیں ہوگا۔ اور وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے جس کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے؟ وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ قریش، پارہ نمبر 30 میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے مال و دولت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، رزق کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، ہر قسم کی مالی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے نماز عصر کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے یہ عمل آپ نے کر لینا ہے۔ اور اگر آپ نماز عصر کے فوراً بعد نہ کر سکیں تو نماز مغرب کے بعد ضرور کر لیں۔ باوضو حالت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی اور اپنا مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور قبلہ روح بیٹھ کر عمل کرنا ہے۔ اول آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر سورہ قریش 70 بار پڑھیں، آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں اپنے مسائل کے حل کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرما دیں گے۔ ہر رکا ہوا کام جو پیسوں کی کمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے اللہ کے فضل سے پورا ہو جائے گا۔ آپ نے اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک ہے وہ پڑھ کر پھر 70 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ سورہ قریش کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ پارہ نمبر 30 میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے۔ آخر میں درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے آپ دعا کریں تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دیں گے۔ تو پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔